لهم مغفرة وأجر كبير. محترم بزرگوں اور عزیزان، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. ایمان ایک بہت طاقتور چیز ہے. ایمان کو جس نے سمجھ لیا تو وہ بچہ ایسا ہے کہ اس نے خدا کے حکم کو سمجھ لیا. ایمان پر جس نے عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا. اس لیے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار حدیثوں طریقے بتا دی، آسانیاں پیدا کر دی تاکہ میری امت اس جگہ سے بچ جائے کہ جہاں بڑے بڑے اجتماع ہوں گے. جو آگ ایسی ہوگی کہ ایک دم کالی سیاہ ہوگی، یعنی کہ جہنم کے اندر. آج تمام لوگ ایمان ایمان کہتے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن عمل زندگی کے اندر نہیں ہے. اس ایمان کو کمزور سمجھ لیا، اس ایمان کو سمجھنے تک کی فرصت نہیں ہے کہ ایمان ہے کیا. ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر. اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہتے ہیں کہ بلا شبہ وہ لوگ جس نے مجھے بغیر دیکھے میرا یقین کیا، مجھ کو مانا، قیامت کے دن ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. تو ایمان اس کا اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ماننا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ماننا پڑے گا. اللہ کے حکم ہم کو سنائے گئے ہیں، بتائے گئے اور معجزے اللہ نے خود دکھا دیے. زمین دیکھ لو، ایک معجزہ ہے. پانی کے اوپر زمین معجزہ ہے، لیکن یہ حقیقت میں اللہ کی قدرت ہے. وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میری طاقت اتنی ہے کہ تم دیکھ کر بھی اس کو دوبارہ نہیں بنا سکتے، اس جیسا نہیں بنا سکتے. اللہ نے رات کی تاریکی میں چاند کو روشن کر دیا. انسان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اللہ یہی بتانا چاہ رہا ہے. اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان کو سمجھو تو کیا اللہ کو بن دیکھے ایمان لانے والے لوگ، یقین کرنے والے لوگ اور ماننے والے لوگ وہ قیامت کے دن مغفرت کا پروانہ لے کر چلے اور ان کے لیے بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، بڑے ان کے درجے بلند ہو جائیں گے. لیکن حقیقت بھی یہی ہے. آج اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو آج ہمارے اندر وہ چیز بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم باتوں کے اندر کچھ باتیں ایسی بہکی بیچی کر دیتے ہیں کہ جن باتوں کے اندر یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اس بندے نے اللہ کے حکم کا انکار کیا. ظاہر ہے باتوں میں ہم وہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، اس بندے نے
یہ بات اس طریقے سے کہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا کہا، یعنی عذاب قبر بہت سے لوگ کہتے ہیں جب کی جب دیکھی جائے گی، تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار ہوا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے کہ جس نے 63 سال کی عمر میں کبھی جھوٹ نہیں بولی، جو بات کہی تو اللہ کہتا ہے کہ جو نبی کا کلام ہے وہ میرا کلام ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو محمد نے کہا وہ محمد نے زبان سے کہا، لیکن میں نے کہا۔ محمد کی زبان تو اللہ کی زبان، اسی لیے ہم باتوں باتوں میں وہ بات کر دیتے ہیں کہ ایمان ہمارا سمجھ میں نہیں آتا، ایمان ہمارا سمجھ میں نہیں آتا۔ اور سے لوگ ابھی عذاب قبر کی بات بتا دو یا آخرت کی بات بتا دو یا ایمان کو بچانے کی بات کر دو، ارے ابھی ہے ٹائم ہے، انشاءاللہ پھر کل کریں گے، پرسوں ٹال دیتا، یعنی اس کو اپنی موت کا بھی انتظار ہے کہ یار ابھی تو میں بڈھا ہو کے مروں گا۔ ایک مثال ہے، تو اس نے کیا کہا، یعنی اس نے اپنا یقین اتنا مضبوط کر دیا کہ یار میں تو مروں گا ہی نہیں۔ حالانکہ موت کا ایک پل کا بھروسہ نہیں، ابھی انسان یہاں بیٹھا ہے، 2 منٹ کے بعد خبر مل جائے گی یا بھائی صاحب کا انتقال ہو گیا، ضرور میں نماز ہوگا نا۔ تو ایسا یقین ہمارا ہو گیا کہ ہم نے اپنے اوپر یقین کر لیا، لیکن اللہ کے نبی کی باتوں پر یقین نہیں کی، اللہ کے حکموں کو مانا نہیں۔ اسی لیے میرے بھائی دوستو، وقت کا تقاضا بھی یہی ہے اور حالات بھی اب یہی کہہ رہے ہیں کہ ایمان کے بغیر چارہ نہیں ہے، ایمان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کیونکہ آج یہودیوں کی سازش ہے، خود ہمارے خلیعام دشمن نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہندوستان سے جو ہے ایمان کو ختم کیا جائے، مسلمان تو ایٹومیٹک ختم ہو جائے گا۔ اور بات ان کی صحیح ہے، کیونکہ ایمان ختم ہو گیا مسلمان ہے کا؟ مسلمان تو وہ ہے جس کے پاس ایمان ہے، جس کے اندر ایمان کا جذبہ ہے، جس کے اندر ایمان کا شوق ہے، جس کے اندر ایمان والے جو ہے لوگ پڑھانے کی سازشیں ہیں اور ایمان کو مضبوط کرنے کی ترکیبیں ہیں۔ مسلمان تو اصل وہ ہے، اصل مومن کون ہے؟ جس کے پاس ایمان ہے۔ لیکن جس کے پاس ایمان نہیں، ٹھیک ہے نام محمد علی ہے، باپ کا نام نیک محمد ہے، اتنے اچھے اچھے نام گنوا، لیکن نہ تو اس کی زندگی میں کلمہ ہے، نہ اس کی زندگی میں نماز ہے، نہ اس کو ایمان کی ہوا نہیں ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، تو آپ مانو گے؟ میں نہیں مانوں گا آپ کے پاس۔ تو اصل نام نہیں ہے، اصل کام ہے، اصل ایمان کو سمجھنا ہے۔ آج ہماری اولاد نوجوان بڑے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم امت میں کس کی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے رسول کون ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں مرنا کی ہے۔ کیوں؟ ان کے شوق ایسے ہیں کہ بھائی جب میں بڑا ہو جاؤں گا ایک انویسٹر بنوں گا، ایک بڑا بزنس مین بنوں گا، ایک بڑا کارکنان بنوں گا۔ ٹھیک ہے، امیدوں پہ دنیا قائم ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن امید کرو اس چیز کی کہ مجھے مرنا بھی ہے، مجھے وہاں پر بھی اعمال لے کے جانے ہیں جس کے بدلے میں میرا مالک حقیقی، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب میں جاؤں تو وہ کہے کہ یہ دیکھو میرا امتی آ گیا۔ حوض کوثر پہ میں جاؤں تو ابو بکر عمر کہے کہ لے محمد کے دیوانے ہاتھ سے جام کوثر ان کے ہاتھوں سے ملے گی جو محمد کی صحبت میں رہ کر زندگی گزار کر دنیا کو عدل و انصاف کا پیغام دے کر یہاں ہمارے خدمت کے لیے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اصل ایمان وہ ہے جو ہمیں کامیابی کے دہانے دکھائے، کامیابی کے راستے بتائے، کامیابی کا درد دے۔ اصل ایمان وہ ہے۔ آج ہم نے ایمان سمجھ لیا اس چیز کو کہ جمعہ 8 دن 2 رکعت پڑھی اور چلتے گئے، یہ ہمارا ایمان ہے۔
حقیقت کہہ رہا ہوں، برا نہ ماننے، کیونکہ آج اگر دیکھا جائے تو یہی حقیقت ہے اور یہی فلسفہ ہے، یہی لوگوں نے رواج بنا دیا ہے کہ جمعہ 8 دن جمعہ پڑھ لیا آپ مسلمان ہیں، اور فجر کہاں گئی پتہ نہیں، ظہر کہاں گئی پتہ نہیں، عصر کہاں گئی، مغرب کہاں گئی، عشاء کہاں گئی، زکات کہاں گئی پتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ جب مسائل معلوم ہوں گے، علم ہوگا تو عمل ہوگا۔ آج ہمارے اندر علم نہیں ہے، سب سے بڑی کمی ہے، اور آج ہمارے اندر علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، آج ہم اس کا افسوس ہے، لیکن ہماری اولاد بغیر علم والی ہے، آج ہمیں یہ بھی منظور ہے۔ آج ہماری اولادوں کے پاس قرآن کا علم نہ ہو، دنیا کا علم ہو، ہماری اولاد حافظ عالم قاری نہ ہو، ہماری اولاد جو ہے انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، مکینک ہو، بڑے سے بڑا بہادر ہو، یا بڑے سے بڑا نام اور شہرت والا ہو، یہ ہماری سوچ بن گئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایمان کی کمزوری ہمیں نہیں آئی، ہم خود ایمان کی کمزوری میں مبتلا خود ہو رہے ہیں۔ ہم خود یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے آخرت کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے ہمارا ایمان بکتا ہے، بک جائے، کیونکہ بات کی ہم بعد میں دیکھیں گے، ابھی ہمیں ضرورت ہے جس چیز کی ہم وہ دیکھیں گے۔ آج ہمارا کلچر ایسا بن گیا، آج ہمارا رواج ایسا بن گیا، آج ہم نے طریقہ وہ بنا لیا جو ہمیں خود ایمان سے دور کرتا ہے، خود ہمیں ایمان سے دور بناتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج اگر تم صبح دیکھو اسکول اور کالجوں کے اندر ہمارے مسلم معاشرے کے لوگ، ٹھیک ہے، ضرورت کی چیز ہے، ٹھیک، لیکن اسکول اور کالجوں کے بچوں کو صبح اٹھا دیا ہے تعلیم کی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اب مدرسے کے لیے وہ محنت نہیں ہے، علم دین سکھانے کے لیے وہ محنت نہیں ہے جو غیر علم سکھانے کے لیے۔ دنیا کا علم ضروری ہے دنیا کے لیے، آخرت کا علم ضروری ہے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے۔ اس لیے میں مخالفت نہیں کرتا کالج اور اسکول سے، میں مخالفت نہیں کرتا اس چیز کی کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر کیوں بناؤ، ضرورت ہے، انجینئر بھی بناؤ، پروفیسر بھی بناؤ، PhD بھی بناؤ، ہر چیز بناؤ، DM بناؤ، CM بناؤ، پردھان منتری بنانے کو دیتا ہوں، لیکن ایمان ضروری ہو، اس کی زندگی کے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ ہاں میں جو کام کے جس وعدے کر رہا ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، لیکن میرا جو ہے ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ شفا دینے والا ہے تو ایک ذریعہ ہے، وہ ایمان بھی تو ہونا چاہیے۔ وہ اسلام جو ہمیں زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے، وہ ایمان آج ہم چھوڑ رہے ہیں، وہ ایمان سے ہم دور بھاگ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں میں وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے گزارش کروں گا، اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم میں محنت کے ساتھ دیں، دونوں تعلیم کے لیے محنت کرو۔ اگر آپ کے 4 بیٹے ہیں تو ایک کو مفتی بناؤ، ایک کو ڈاکٹر بناؤ، ایک کو وکیل بناؤ، ایک کو انجینئر بناؤ۔ گھر کے اندر ایک علم والا چاروں کو سنبھالنا، لیکن جب گھر کے اندر ہی ایک علم والا نہیں ہوگا تو پھر اس گھر کی بربادی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ضرورت ہے دونوں چیزوں کی۔ آج ہم نے ایک ہی چیز کو یقینی سمجھ لیا اور ایک ہی چیز کو مضبوط سمجھ لیا، دوسری چیز ہماری نظروں میں کم ہو گئی ہے۔ اسلام کی عزت ہماری نظروں میں رد کی برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کے لیے چلتی، ایمان کے لیے ہمارے اندر کی جو جسم کے اندر جو جان ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے کام کی۔ اسی لیے عدل و انصاف کا معاملہ ہو، حق جو ہے اس کا وہ دلایا جا رہا ہو، تاکہ وکیل اگر ہمارے بیٹا بنے تو وہ بات یہ کرے کہ قانون یہ کہتا ہے تو میں اس پر چلوں، یہ نہیں کہ وکیل بن کے اصل میں 15,000 روپئے میں ترقی کرتا ہوں۔ اگر جرم ہے، مجرم ہے تو جرم کی سزا دیتا، وکیل بھی ایسا ہونا چاہیے۔ کیونکہ آج ہمارے حالات دیکھ لو، آج مسلمانوں کو اوپر طرح طرح کے بل آ جاتے ہیں کہ یہ کیس بھی پاس ہونا چاہیے، یہ بھی پاس ہونا چاہیے، یہ بھی پاس ہونا چاہیے۔ اگر حدیث سے دیکھو، قرآن سے دیکھو، شریعت سے دیکھو، آپ خود اس کو غلط کہہ رہے ہو۔
کہ ہاں بھائی غلط ہے تو مسلمانوں کے خلاف قدم اٹھایا، جھوٹی سازشیں. تو آج ہمارے بچے وکیل بناؤ لیکن حق والا بناؤ. آج مسلم کمیونٹی کے اندر، مسلم جو سماج ہے اس کے اندر میرا ماننا یہ ہے کہ 25 سے 30% وکیل موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہے کہ اگر ان کے پاس اسلام کی تعلیم ہوتی، اگر وہ ایمان کو سمجھتے تو آج یہ طرح طرح کے جو کیس ہمارے اوپر آتے ہیں، طرح طرح کے بل جو عدالت کے سنسد کے اندر پاس ہوتے ہیں وہ نہیں آتے. ہم نے تعلیم دلائی بے شک. ایمان کو بچانے کے لیے قرآن سب سے پہلے ضروری ہے. قرآن کا حافظ بھی ہو، قرآن کا عالم بھی ہو. ہم نے دنیا کو ضرورت ہے کہ دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اور حقیقت میں ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا دادا موجود نہیں، اگر دنیا ہی سب کچھ ہے تو میرے نانا موجود نہیں، میرا باپ موجود نہیں، دنیا سب کچھ کہاں سے ہوگا؟ جیسے وہ چلے گئے ویسے میں چلا جاؤں. مجھے یہ خبر نہیں ہے کہ میں اگلا لفظ بول پاؤں گا تو دنیا سب کچھ ہو گئی. وہی دنیا سب کچھ نہیں. ہاں آخرت سب کچھ ہے، دنیا ضرورت ہے. تو ضرورت کے مطابق ہم دنیا کے اندر زندگی جینے کے اسباب دیتے ہیں. یہ نہیں کہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر پھر دنیا کے اندر ایسے ہم بزر جائیں کہ ہم ایمان کی طاقت چھوڑ دیں. آج چند چیزیں ہمارے اندر موجود ہے. وقت اگر ایسا آیا آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ ہماری نسلوں کے اندر جو چیز ہمارے اندر ہے وہ نہیں ملے گی، کیونکہ ہم سے جو پہلے لوگ تھے ان کے اندر بہت بڑی بڑی شخصیت ہے. عام انسان بھی بہت بڑا اللہ والا ہوا کرتا ہے. عام انسان جو حافظ بھی نہیں، قاری بھی نہیں، عالم بھی نہیں، مفتی بھی نہیں، خالی کیا قرآن سے محبت لگاؤ ہے اور اللہ پر یقین ہے اور نماز کی پابند ہے، زکات اور چیزیں ایمان کے ان سب چیزوں کو سمجھتا ہے اور دل سے سمجھتا ہے تو اور آج نہیں ہے تو کیوں نہیں؟ تو آج ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ یار ہم سے پہلے تو ایسے تھے کہ یار جھوٹ بھی نہیں بولتے. جھوٹ کی اگر سزا پتا چلے تو میرے بھائی دوستوں ہم جھوٹ بولنے چھوڑ دیں. ہمیں سنایا جاتا ہے ہم سنتے ہیں لیکن یقین نہیں کرتے. اللہ کے نبی خود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا اور مجھے ایسا لگا کہ دو شخص میرے پاس آئے تو مجھ سے کہا کہ چلو. میں چل پڑا، وہ لے کے چلے گئے میرے کو ایک جگہ. پھر وہاں سے میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کھڑا ہے اور ایک بیٹھا ہے. اب جو شخص کھڑا ہے وہ آگ کی اتنی بڑی چھری لے کر اس کا یہاں سے پورا کلہ چیرتا ہے اور بدھی تک لے جاتا ہے. پھر دوسرا کلہ چیرتا ہے اور بدھی تک لے جاتا ہے تو پہلے والا صحیح ہو جاتا ہے. پھر دوبارہ سے اس کو چیرتا ہے، پھر دوبارہ بار بار صحیح ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں اور ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آگے سے نہیں بتایا. پھر آگے لے گئے، دیکھا کہ ایک بہت گہرا جو ہے تنور ہے جس کو ہم تندور بولتے ہیں یہاں پر، اس ٹائپ کا ہے اور بہت گہرا ہے. اس کے اندر بہت سارے لوگ، آدمی بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور بغیر کپڑوں کے ننگے ہیں. اور اس کے اندر سے آگ اٹھتی ہے اور اوپر جاتے ہیں تو دین مارتے پھر واپس نیچے آتے ہیں. پھر وہ آگ دوبارہ سے آتے ہیں، اس کی لاش بنا لیتے ہیں، پھر وہ ایسے ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جس کا یہاں سے لے کر کندھا چیرا جا رہا تھا اور وہ بعد میں ٹھیک ہو جا رہا تھا
کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبانوں سے جھوٹ بولتے تھے، بہتان بکتے تھے، اور پھر ان کی باتیں دنیا میں پھیلتی تھی اور یہ بڑے خوش ہوا کرتے تھے کہ دیکھو میں نے کیا کر دیا ہے، کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اور یہ جو آگے سے دیکھا ہے یہ زانی لوگ ہیں، عورت بھی اور مرد، یہ زانی لوگ ہیں، اور قیامت تک ان کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا، قیامت تک ان کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اگلے دن صبح اٹھے تو اتنا روئے اور یہ کہنے لگے یا اللہ میری امت کو جھوٹا مت بنا۔ لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرا حقیقی امتی ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے، جو تیرا حقیقی امت نہیں ہوگا وہ جھوٹ بھی بولے تو انسان نہیں۔ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کے اندر تو دیکھیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے اندر وہ ہم اپنے اندر خود کے اندر ہو تو اس لیے میرے بھائی تو ہم اصل وہ لوگ ہیں کہ ایمان ہمارا بچانا مقصد ہے، اور آج ہم نے جو دور کیا ہے خود نے دور کیا ہے۔ آج ہم اپنا حال دیکھ لیں، اپنا حال دیکھنے کے بعد یہ سوچ لیں کہ ہماری آنے والی نسلیں کیسی ہیں، ہمارے آنے والے نسلوں کے اندر دین زندہ نہیں رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اب سے پہلے اگر جاؤ گے تو ایمان مضبوط ہوا کرتے تھے، لوگ پہاڑ کے برابر طاقت لگا کر بھی ایمان والے کو نہیں ہلا سکتے تھے، اور آج ذرا سے لالچ میں ایمان والے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان سے وہ دور بھاگنے لگتا ہے، ذرا سے اونچے عہدے کر لو اور ایمان چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ہم خود اپنے اندر تو ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا اس کی ہم فکر کریں، اور اپنے بچوں کو بھی اور خود کے اندر بھی ایمان کا جذبہ پیدا کریں کہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہو وہ ایمان کی بھی مقتدا ہو اور دنیا کی تعلیم بھی یافتہ ہو، تاکہ ہر جگہ پر ایمان نظر آئے، عدل و انصاف نظر آئے، حق والوں کو حق ملتا ہوا جو ہے، جن کا جو حق ہے ان کا حق ان تک پہنچ جائے، جو ہمارے کام کرنے کے ہیں وہ ہم برابر کریں اور اس پر ڈٹے رہیں۔ یہ ہمارا اصل ہے۔ ایمان بہت بڑی طاقت ہے، اور ایمان جب ہمارے اندر موجود ہے تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں ہماری ساری منزلیں آسان ہیں، قبر سے لے کر عشر تک، اور اللہ کا دیدار بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اگر ایمان ہمارا محفوظ نہیں ہے تو اللہ کے دیدار سے بھی ہم محروم، قبر کے عذاب میں ہم ملوث، اور قیامت تک عذاب میں کس رہیں گے، اس کے بعد کوئی سراغ میں کس رہیں گے، طرح طرح کے عذاب ہے۔ اس لیے میرے بھائی بہنوں دوستوں ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ عذاب سے ہم بچ جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی امت یہ بن کر دکھا دے، اللہ کے نبی سے محبت اور اللہ سے محبت کر کر بتا دے، تاکہ قیامت کے دن ہمیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، قیامت کے دن ہمیں یہ کہہ کر تاکید کیا جائے کہ جاؤ تم نے ایمان کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ اس لیے ایمان کو بتانے کی فکر کریں، قرآن کی تعلیم اپنے اندر جو ہے لائیں، اور قرآن کو سمجھنے والے بنے، اپنے بچوں کو بھی خود بھی قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتوں سے فارغ